اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ گفتگو نمبر 3۔ احباب دیوکار، گزشتہ گفتگو میں ہم نے پنج تن کی مصداق، 5 مقتدر شخصیات اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی روشنی میں ان کی بیان کردہ خصوصیات کا فیض حاصل کیا۔ آج کی گفتگو میں ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کی روشنی میں یہ بات سمجھیں گے کہ ان 5 شخصیات کو پنج تن پاک کیوں کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ تلاوت کریں گے اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کی روشنی میں اپنے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو، اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے۔ اس آیہ مقدسہ میں اہل بیت کے مصداق میں متعدد اقوال ہیں، لیکن جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا اور جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا اہل بیت میں شامل ہونا اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں متفق علیہ ہے، یعنی اس بات پہ اتفاق ہے۔ چنانچہ محقق عصر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ تبیان القرآن جلد 9 کے صفحہ نمبر 437 پہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت کی تفسیر میں 3 اقوال ہیں، اور ان 3 اقوال میں مختلف شخصیات شامل ہیں۔ ان میں سے ایک قول جو آپ نے یہاں بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ اس سے مراد، یعنی اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان 4 شخصیات کی پاکیزگی اور طہارت کا اظہار اور وعدہ اللہ کریم نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طاہر اور مطہر ہونے کے بارے میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس لیے ان 5 شخصیات کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ یہاں اس وہمہ کا ازالہ بھی لازمی ہے کہ اہل حق کے نزدیک اہل بیت سے مراد صرف یہ 4 شخصیات نہیں ہیں، بلکہ دیگر شخصیات بھی اس شرف میں شامل ہیں جن کا ذکر کسی مناسب مقام پر کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اور پنج تن پاک کی محبتوں کا فیضان نصیب فرمائے اور صبح قیامت تک ہماری نسلوں میں اس فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔